الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑا، موٹر سائیکل، کار یا پھر جہاز؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی، اور اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی دو جہاں جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی امتوں پر حق بات ظاہر ہو جائے۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ امت محمد یا چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمند ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو ٹائم اینڈ اسپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی اس معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، اور یہ 27 رجب کی رات کا واقعہ تھا۔ لہٰذا حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیر کر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو کھچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کہا جاتا تھا۔ بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی، اور نماز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امی نے آپ کو جنت اور دوزخ کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے بعد واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں یوں بیان کیا: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کی اس عظیم سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء اور مفسرین کے مطابق براق اصل میں لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی، جس سے اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے، وہ برق یعنی بجلی کے مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس میں لکھا کہ اسرا اور معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے، سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبرائیل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر اور مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کے مانند ہے اور انسانیت کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطی یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک ایسے گھوڑے جیسا بنایا گیا جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ ایسے کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور فرقوں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہیں، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہیں تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپا کر دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس سے متعلق بھی کوئی شواہد، کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ تھا جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح معراج کے اس فرق کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام جگہ اور لوگوں کے لیے اسٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس دنیا میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کی کہ
کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈز گزرے ہوں گے۔ وقت کے اس فرق کو فزکس میں ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ برق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق پڑا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈیلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم مسخ ہو جاتا ہے، اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اس رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کے حقائق اور سچائی نئے نئے سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔